نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطيب وأطهر وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ۔ سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ بھی ہوتا ہے اور صاف ستھرا بھی ہوتا ہے، اور اسی سفید کپڑے میں اپنے فوت شدگان کو کفن دیا کرو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے حوالے سے اپنی امت کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ لباس کیسا ہو، لباس کا رنگ کیسا ہو، لباس کی کیفیت کیسی ہو، مردوں کا لباس کیسا ہو اور عورتوں کا کیسا ہو۔ لباس کے حوالے سے اسلام کا ایک مکمل ضابطہ ہے، اسلام کی ایک اپنی تہذیب ہے۔ اسلام ایسے لباس کو ہرگز قبول نہیں کرتا جس سے کفار کی مشابہت ٹپکتی ہو، یا جو بندے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہو، یا اس میں کوئی عورتوں جیسی مشابہت ہو۔ اسلام ایسے لباس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ یہ روایت بھی سنن ابی داود کی ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ قمیص کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ قمیص کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو اوپر کا لباس پہنتے ہیں اس کو ایک مخصوص انداز سے سلائی کرنا، جس کے بازو بھی ہوں، جس کے یہ سائیڈوں والے چاک بھی ہوں، آگے اور پیچھے کا دامن بھی ہو، اس کو ہم قمیص کہتے ہیں۔ اوپر کا لباس کئی طرح کا ہے، ایک جبہ بھی پہنا جاتا ہے جو کندھوں سے لے کر نیچے پاؤں تک ہوتا ہے، مگر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قمیص کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ کے لباس میں پاجامے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، دوسرے لفظوں میں اسے شلوار بھی کہہ سکتے ہیں۔ شلوار اور قمیص یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں شامل تھے۔ اب یہ قمیص کیسی ہو یا پائجامہ اور تہبند یا شلوار کیسی ہو، اس کی بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ بالترتیب آگے ہم پڑھیں گے۔ آج اسی پر اتفاق کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے رنگ کے طور پر سب سے بہترین سفید رنگ کو اختیار کیا ہے اور اسی کی تعلیم دی ہے۔ اور دوسری بات، اس حدیث مبارکہ میں آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اپنے فوت شدگان کو کفن بھی سفید رنگ کا دیا کرو۔
کفن کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ہم اپنے فوت شدہ کے لیے مہنگے سے مہنگا کفن خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ دنیا سے جانے والے کو آپ کے اچھے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سادہ سا سفید کپڑا لے لیں، اسی میں اس کو کفن دے دیں۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے نصیحت کی کہ مجھے کسی پرانے کپڑے کو دھو کر ہی کفن دے دینا، اسی میں کفن دے دینا، نیا کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالدار ہونے کے باوجود زندگی کے آخری حصے میں اس کیفیت میں تھے کہ ان پر قرض تھا۔ گھر کی حالت ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے ورثاء کو منع کر دیا کہ نیا کپڑا کفن کے لیے نہ خریدیں، کسی پرانے کپڑے میں کفن دے دینا، جو کہ مکے کے ایک مشہور تاجر تھے۔ اپنی ساری دولت انہوں نے اسلام پر قربان کر دی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ہی چکائے گا، یہ بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا گھر بار اسلام کے لیے وقف کر دیا، تو ان کی یہ تعلیم ہے یا ان کا یہ عمل ہے کہ انہوں نے بھی نئے کفن کو پسند نہیں کیا۔ اگر پرانے میں گزارا ہو سکتا ہے، وہ دھو کر صاف ستھرا اگر پرانا کپڑا ہی کفن کے طور پر استعمال کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جبکہ آج کل ہم یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے والدین یا ہمارے عزیز و اقارب وہ زندگی میں تو شاید اچھے کپڑے کو ترستے رہے ہوں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ہم ان کے لیے مہنگا کفن خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ شاید یہ بھی نیت ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے ہزار کا کفن لیا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ عام ہی کپڑے میں کفن دیں، جبکہ سب سے محبوب رنگ وہ سفید ہے، کفن کا رنگ سفید ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنا لباس بھی کوشش ہو کہ زیادہ تر سفید رکھیں۔ اگر کام کاج، جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کام کاج کی صورت میں بندہ کوئی ایسا رنگ استعمال کر سکتا ہے جو جلدی میلا نہ ہو۔ البتہ عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ زیادہ تر سفید کپڑا استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ تعلیمات ہمیں اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔